السلام علیکم۔ دبئی کے پاس پچھلے 20 سالوں میں کیسے اتنا پیسہ آیا؟ کیسے دبئی ایک گلوبل ڈیسٹینیشن، گلوبل ہب، تھرڈ موسٹ ٹریولڈ سٹی ان دی ورلڈ بنا؟ دبئی کیسے اتنا پاورفل بنا؟ 20 سال پہلے تک یہاں پر صرف ریت ہی ریت تھی۔ دبئی کے پاس نہ اپنا کھانا ہے، نہ اپنا پانی ہے، نہ اپنا کوئی منرل ہے، نہ اپنا کوئی گولڈ ہے، تو پھر دبئی کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا؟ شروع کرتے ہیں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے۔ یہ دبئی کے رولر، UAE کے پرائم منسٹر اور بہت ویژنری لیڈر ہیں۔ یہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ عام لوگ اپنے ویکنڈ کو پلان کرتے ہیں اور یہ اپنے اگلے 10 سال پلان کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے پاس پیسہ تیل کی وجہ سے آیا ہے، لیکن تیل کی آمدنی دبئی کو صرف 1% ہے۔ آئل بیسڈ اکانومی کو ٹورزم بیسڈ اکانومی اور فائنینشل بیسڈ اکانومی بنا دیا۔ شیخ راشد ال مکتوم کو کوئی بھی ایوریج کام پسند نہیں۔ دبئی میں ہمیشہ نئی چیز پہلے سے زیادہ بڑی بنتی ہے۔ یا تو یہ دی اونلی ون ہوں گے یا دی نمبر ون ہوں گے۔ اگر مال بھی بنائیں گے تو دنیا کا سب سے بڑا مال دبئی مال۔ اگر ٹاور کھڑا کریں گے تو برج خلیفہ، دنیا کا سب سے اونچا ٹاور۔ پام جمیرہ مین میڈ آئیلینڈ انہوں نے بنا دیا۔ پانی کے اندر انڈر واٹر برج، انڈر واٹر ٹینس کورٹ، دنیا کا سب سے اونچا 5 اسٹار ہوٹل میریٹ JW، اور دنیا کا سب سے مہنگا 7 اسٹار، دی اونلی 7 اسٹار ہوٹل ان دی ورلڈ، برج العرب میں، جہاں ایک عام آدمی اپنی بکنگ کرائے بغیر نہیں جا سکتا۔ کوئی چپل پہن کر اس ہوٹل میں نہیں جا سکتا۔ دبئی کے اندر آپ کی گاڑی صاف ہونی چاہیے۔ اگر گاڑی صاف نہیں تو 200 درہم کا فائن آپ کے اکاؤنٹ سے اپنے آپ کٹ جائے گا۔ دبئی میں آپ گاڑی ایک عام آدمی سے نہیں دھلوا سکتے۔ گاڑی دھلوانے کے خاص اسٹیشنز ہیں، وہیں پر آپ گاڑی دھلوائیں گے۔ ریگستان میں پھول اگا دیے۔ دبئی میریکل گارڈن، دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ، دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مارکیٹ، دی گولڈ سوق بنا دیا۔ یہاں تک رکے نہیں، شیخ راشد ال مکتوم گئے ڈزنی لینڈ کے پاس اور کہا ایک ڈزنی لینڈ دبئی میں بھی بنائیں، لیکن آپ کے امریکہ کے ڈزنی لینڈ سے بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن ڈزنی لینڈ نے انکار کر دیا اور کہا کہ امریکہ ہمارا ملک ہے اور یہاں کے ڈزنی لینڈ سے بڑا نہیں بنائیں گے۔ شیخ راشد ال مکتوم نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا ڈزنی لینڈ چاہیے، لیکن ڈزنی لینڈ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ تو یہ بولے کوئی بات نہیں، ہم بنائیں گے دبئی لینڈ، ڈزنی لینڈ سے بھی 2.5 گنا بڑا دبئی لینڈ، جس میں ہر روز 2 لاکھ لوگ آئیں گے۔ شیخ راشد ال مکتوم رکتے نہیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اور جدید سے جدید چیزیں بناتے جا رہے ہیں۔ 2030 تک 25% بلڈنگز 3D پرنٹنگ سے دبئی میں بنیں گی اور پہلے سے 40 منزلہ ایک بلڈنگ 3D پرنٹنگ سے دبئی میں بن چکی ہے۔ 3D پرنٹنگ یعنی پرنٹ آؤٹ نکال کر بلڈنگ کھڑی کر دینا۔ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کر دیا کہ اب ہم ایک پیسنجر ڈرون بنانے والے ہیں، یعنی ایک عام آدمی جس کا وزن 100 کلو کے آس پاس ہو، 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ڈرون میں سفر کرے گا، اور اس کام کی تیاریاں مکمل ہونے والی ہیں، ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ شیخ راشد ال مکتوم کا ماننا ہے ایک عام آدمی تفریح کے لیے پیسے جوڑتا ہے، لیکن بڑے لوگ بڑے بڑے امپائرز بنانے کے لیے پیسہ بچاتے ہیں۔ شیخ راشد ال مکتوم نے دبئی 10X پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے، یعنی دبئی کے اندر ہر چیز 10 گنا تیز، 10 گنا موثر اور 10 گنا بڑی ہونی چاہیے۔ یہ دبئی کینال پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس میں بڑے وائی فائی زونز لے کر آ رہے ہیں۔ دبئی کینال کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے طریقے کو بدل دیں گے، اس کے اندر 200 بڑے گھر بنائیں گے، پانی پر تیرتے ہوئے فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں بنائیں گے جو عام آدمی کی سوچ سے بڑھ کر ہوں گی۔ ابوظہبی کے آگے بڑھنے کی وجہ اس کا اپنا تیل ہے، اور باقی عرب ممالک بھی اپنا تیل نکال کر بیچتے ہیں۔ دبئی کے پاس کچھ نہیں تھا، مواصلات میں آسانی کو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دبئی میں ایک ویژنری لیڈرشپ ہے، یہ بہت دور کی سوچتے ہیں، اس لیے ورلڈز موسٹ کنیکٹڈ سمارٹ سٹی بنائی اور ایک ہائپر لوپ ٹرین بنا رہے ہیں۔ یہ ایک ویکیوم ٹیوب کی طرح ہوتی ہے جس میں 12,000 مسافر بیٹھ کر ابوظہبی سے دبئی تک 12 منٹ میں آ جا سکیں گے۔ اور اب گاڑیاں بھی ڈرائیور لیس کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے
کہ 2025 تک 25% گاڑیاں ڈرائیور لیس ہو جائیں گی اور اس ایک گاڑی میں 30 مسافر بیٹھ سکیں گے۔ لوگ اپنے موبائل فون میں ایپلیکیشن انسٹال کریں اور ایک کلک پر یہ ڈرائیور لیس گاڑی منٹوں میں پہنچ جائے گی۔ دبئی کے اندر سمارٹ پولیس اسٹیشن بھی بنائے جا رہے ہیں۔ پولیسنگ وداؤٹ پولیس ایسا سسٹم بنا دیا کہ پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب کچھ آٹومیٹک کر دیا، کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پولیس اسٹیشن میں کوئی پولیس والا نہیں ملے گا، مشین کے ذریعے ہر طرح کی شکایات درج کی جائیں گی اور ہر بندہ آسانی سے خود ہی سارا کام کر لے گا۔ اور جو باقی سڑکوں پر پولیس ہے ان کو سب سے مہنگی اور تیز ترین گاڑیاں دے دی گئی ہیں۔ دبئی کی پولیس دنیا کی سب سے امیر پولیس ہے۔ کچی مٹی کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا، یہ سوچ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ہمارے ملک میں کچی مٹی کے اوپر عمارت کھڑی نہیں کر سکتے کیونکہ کچی مٹی پر عمارتیں قائم نہیں رہیں گی، لیکن دبئی میں ساری ریت ہی ریت ہے۔ پورے دبئی میں ساری مٹی کچی ہے تو ریت کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز کیسے کھڑی ہو گئی؟ یہ دنیا کے سارے بہترین کنسلٹنٹ کو لاتے ہیں۔ دبئی میں مشرقی جانب پہاڑیاں ہیں، وہاں پہاڑیوں کے درمیان وی شیپ میں ویلیز بنی ہوئی تھیں۔ اس پر شیخ راشد المکتوم نے کنسلٹنٹ سے پوچھا کہ پہاڑی اپنے آپ وی شیپ کیسے بنی ہوگی؟ انہوں نے اندازہ لگایا یہ اس لیے یہاں ضرور کبھی نہ کبھی پانی بہتا ہوگا کیونکہ پانی ہی پہاڑوں کو کاٹ کر ایک ویلی بناتی ہے۔ دبئی میں کچی ریت کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں جو تعمیر کی ہیں، برج خلیفہ، برج العرب اور 40 سے زیادہ اسکائی اسکریپر بلڈنگز، ان کو بہت بڑی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 لاکھ گیلن لیٹر پانی ہر روز برج خلیفہ کو چاہیے۔ انہوں نے پہاڑوں پر وی شیپ ویلی سے پتہ لگوایا یہاں پانی بہتا تھا۔ انہوں نے کھدائی کروائی اور پتہ لگا کہ آج بھی زمین میں کئی کلومیٹر نیچے پانی موجود ہے۔ انہوں نے وہاں واٹر ریسورس مینجمنٹ ایسا تعمیر کیا کہ وہاں سے پانی نکالنا شروع کیا اور دنیا کی سب سے سوکھی زمین کے اوپر دنیا کی سب سے خوبصورت فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دیں۔ یو اے ای کے 7 ایمریٹس میں سے صرف دبئی میں 200 سے زیادہ قومیں آباد ہیں۔ دبئی کے اپنے مقامی لوگ 10% بھی نہیں ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کے لیے دنیا بھر سے لوگ بلاتے ہیں۔ 65% لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، فلپائن سے ہیں کیونکہ 50 ڈگری ٹمپریچر برداشت کرنے والی لیبر انہی ملکوں سے ملے گی۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان سے کام لیتے ہیں اور انہی لوگوں سے کام کروا کر برج خلیفہ اور برج العرب تیار کیا۔ دنیا کی کسی بھی چیز کی بات کریں یا تو وہ دبئی کے پاس ہے اور یا وہ دبئی بنا رہا ہے۔ تعمیراتی کام یہاں اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کی 1/4 JCB کرینز آج بھی دبئی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ آج 7 ورلڈ ریکارڈ برج خلیفہ کے نام ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ، دنیا کی سب سے اونچی لفٹ، دنیا کا سب سے اوپر فائر ورکس، دنیا میں سب سے زیادہ فلور، دنیا میں سب سے اونچی رہائش، دنیا میں سب سے اونچے نائٹ کلب، یہ سب برج خلیفہ میں ہیں۔ دنیا بھر سے سب سے زیادہ ٹیلنٹ اور ٹریفک لانے کے لیے انہوں نے ٹیکس فری اکانومی بنائی۔ آپ جو بھی پیسہ کماؤ سب آپ کا ہے، حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی۔ دبئی میں ٹمپریچر کنٹرول سٹی بن رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے مونیکو، اس سے 3 گنا بڑا مال بنا رہے ہیں۔ یہ دبئی مال سے بھی 3 گنا بڑا ہوگا۔ اس میں سینکڑوں ہوٹلز، سڑکیں اور پوری طرح ایئر کنڈیشنڈ ہوگا، یعنی ایئر کنڈیشنڈ شہر بنا رہے ہیں۔ دبئی میں زمین کی کمی ہوئی تو مین میڈ آئلینڈ بنانے شروع کر دیے۔ بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانیں توڑ کر پام جمیرہ بنایا اور یہاں بہت مہنگے گھر فروخت ہو رہے ہیں۔ دبئی میں تیسری بڑی ری ایکسپورٹ کی اکانومی ہے۔ کسی کو دوبارہ مال بیچنا ہے تو پہلے دبئی میں لا کر پھر دنیا میں پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر بڑے ملک سے 5 گھنٹے کی دبئی کی فلائٹ ہے۔ دبئی کی ایئر لائن سروس دنیا کی بہترین سروس میں سے ہے۔ یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کا ٹریڈ بڑھتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپو 2020 تک دبئی میں ہوگا۔ اس دبئی ایکسپو میں دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ دبئی میں قانونی خلاف ورزی کرنے پر بہت سخت جرمانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ غلطی نہیں کرتے۔ ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود 200 درہم کاٹ لیے جائیں گے۔ اگر دبئی میں چیک باؤنس ہو گیا تو سیدھا جیل ہوگی اور کسی لڑکی کو تنگ کرنے پر بھی جیل ہوگی اور بہت زیادہ فائن کاٹے جائیں گے۔
اس لیے دبئی میں کرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔